باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للعاصین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج المنیر الغر المیامین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی متبرک رات میں جو دنیا کی بہت عظیم ترین رات ہے، ولادت سردار جوانان جنت کی رات ہے، فرزند علی و بطول کی دنیا میں آنے کی رات ہے۔ لہٰذا اس موقع پر میں تمام شیعیان حضرات محبان اہل بیت عاشقان علی ناظران محمدی اور آپ سبھی حضرات کی خدمت میں بالخصوص قائم آل محمد حضرت مہدی آخر الزمان اللہم صل علی محمد وآل محمد اللہ تعالیٰ فرج شریف کی خدمت میں اس ولادت باسعادت کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج یہ جشن ہجپڑی کی اس نئی مسجد میں منعقد ہو رہا ہے۔ واقعاً اس سے بڑی کوئی اور خوشی امام حسین کو نہیں ہو سکتی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو قربانی دی تھی وہ صرف اسی لیے دی تھی کہ مسجدیں باقی رہیں، مسجد کے مینارے باقی رہیں، اذان کی صدائیں باقی رہیں، نمازیں باقی رہیں، قرآن باقی رہے، تلاوت باقی رہے، ذکر خدا باقی رہے۔ ظاہر سی بات ہے جب مسجد ہوگی تو اذان بھی ہوگی، مسجد ہوگی تو نماز بھی ہوگی، مسجد ہوگی تو قرآن کی تلاوت بھی ہوگی، مسجد ہوگی تو ذکر خدا بھی ہوگا۔ اس لیے آج جو یہ کام کیا گیا ہے اس مسجد کے اندر جشن ولادت امام حسین کا، یہ بہت ہی عظیم کارنامہ ہے۔ میں دعا کرتا ہوں رب کریم سے کہ جن لوگوں نے اس آدھے ایک گھنٹے کے اندر اس مسجد کی صفائی کی، دھلائی کی، محنت کی، مشقت کی، اللہ تعالیٰ حسین ابن علی کے صدقے میں ان کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، انہیں ہر دلی مرادیں پوری فرما، انہیں ہر دلی حاجتیں فرما، انہیں صحت و تندرست رکھ اور دنیا کے تمام طرح کی بیماریوں امراض سے محفوظ و معمون رکھ۔ اور اسی کے ساتھ ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیوں نے جو اس عزا خانے کو سجایا، اس کا ذکر آئے گا ابھی محفل کے اندر، اس کے لیے خاص دعا کہ پروردگار عالم اس حسین ابن علی کی وہ عظیم بہنیں جن کا نام زینب و کلثوم ہے، پروردگار ان دونوں بہنوں کے صدقے میں ہمارے اس ہجپڑی جماعت کی جو مائیں بہنیں بیٹیوں نے جو یہ کارنامہ 2-2.5 گھنٹے کے اندر انجام دیا ہے، ان کی بھی اس عمل کو قبول فرما، ان کی پریشانیاں دور فرما، ان بیویوں کی ہر دلی حاجت، ہر دلی مراد کو پوری فرما، خاص طور پہ حج و زیارت کا شرف نصیب فرما، انہیں بیوی زینب بی کلثوم بی زہرا کی سچی کنیزوں میں شمار فرما۔ واقعاً ہمارے یہاں جو یہ چیزیں قائم ہیں ان عورتوں کی بدولت قائم ہے، جو جذبہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے اندر ہے وہ واقعاً سلام کرنے کے قابل ہے۔ اللہ اس جذبے کو زندگی کی آخری سانس تک سلامت رکھے۔ دعا کرتا ہوں اسی کے ساتھ کہ جس طرح ہماری یہ مقدس خواتین، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسی طریقے سے بڑھ بڑھ کر اس ولادت و ولادت کے موقع
لہٰذا آج کی رات ہماری محروم نہ فرما، خاص طور پہ میری دعا قبول فرما تاکہ یہاں کے نوجوان اس دین کی راہ میں، اس عزاداری کی راہ میں، اس جشن کی راہ میں جو یہ سارے لوازمات ہیں اس میں 2-4 قدم عورتوں سے آگے رہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغمبر نے فرمایا میرا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ حدیثیں آپ نے ہزاروں بار ذاکرین سے سنی ہوگی۔ حسین کون؟ نبی کا نور عین ہے حسین، امام مشرقین ہے حسین، علی کا قرۃ العین ہے حسین، فاطمہ کے دل کا چین ہے حسین، حسن کا قوت بازو ہے حسین، حسین اسلام کی جان ہے، حسین ضمانت دار علوم اسلام ہے، حسین عالم علوم قرآن ہے، کعبے کی عزت کا نام حسین ہے، محراب کی آبرو کا نام حسین ہے، اذانوں کی صدا کا نام حسین ہے، نمازوں کی بقا کا نام حسین ہے، قوانین اسلام کے محافظ کا نام حسین ہے۔ حسین نے آدم کے علم کو بچایا، اس لیے کہو آدم کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے نوح کا تقوی باقی رکھا، اس لیے کہو نوح کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے ابراہیم کی خلت کو بچایا، اس لیے کہو خلت ابراہیمی کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے موسیٰ کی ہیبت کی حفاظت کی، اس لیے کہو موسیٰ کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے عیسیٰ کی روحانیت کو بچایا، اس لیے کہو عیسیٰ کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے محمد عربی کے دین کو پوری کائنات تک پہنچا دیا، اس لیے کہو محمد عربی کے وارث تجھے سلام۔ حسین نے شجاعت عربی کا نمونہ کربلا میں پیش کیا، اس لیے کہو علی ابن ابی طالب کے وارث تجھے سلام۔ عزیزان محترم، یہ وہ حسین ہے جس کی رگوں میں آتش بدر و حسین ہے، حنین ہے اس سورما کا اسم گرامی حسین۔ عزیزان محترم، جو حسین کے دامن سے متمسک ہو جاتا ہے وہ حر کہلاتا ہے، اور جو دامن حسین چھوڑ دیتا ہے وہ حرملا کہلاتا ہے۔ آج اسی حسین کی ولادت کی تاریخ ہے۔ یہ 3 تاریخ کی رات جب آئی ہے، خاص طور پہ سنیے گا، یہ 3 تاریخ کی جو رات آئی ہے، آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کے آخری حجت تک کسی بھی معصوم نبی یا امام کے لیے اللہ نے وہ اہتمام نہیں کیا جو آج کی رات کرایا ہے، مخصوص حسین کے لیے۔ صاحب معانی سبتین یہ پورے ڈیٹیل اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا خازن جہنم سے، جہنم کے داروغہ سے کہا، اسی رات 3 شعبان سن 4 ہجری کی رات اللہ نے ابھی حسین آئے نہیں ہیں، صبح میں آنے والے ہیں، شب جمعہ تھی۔ اے داروغہ جہنم، آج جہنم کی آگ کو حسین کے لیے ٹھنڈا کر دے۔ ابھی حسین آئے نہیں ہیں، اللہ کہتا حسین کی آمد سے پہلے پہلے آج جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے۔ دوسرا حکم جنت کے باسیوں، جنت کے جو باسی تھے، اے اہل جنت، آج پوری جنت کو ڈیکوریٹ کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آج پوری جنت کو ڈیکوریٹ کر دو۔ 13 رجب کو بہت اچھا سجایا گیا تھا امام باڑہ، لیکن ابھی میں دوپہر میں دیکھا تو اجڑا ہوا لگ رہا تھا، جیسے محفل میں مجلس ہونے والی ہے۔ لہذا میں نے اپنے گھر سے کہلایا وایا کہ بھائی یہ جو رات ہے، اس رات میں تو اللہ کا حکم ہے سجانے کا، یہ جو رات ہے اس رات اللہ کہہ رہا ہے جنت کے باسیوں سے، کتاب میں لکھا ہوا ہے، اے اہل جنت، جنت کو آج ڈیکوریٹ کر دو، سجا دو۔ اور حوروں سے کہا، بھائی غلمان تو جو ہے لپسٹک لگا نہیں سکتے، غلمان پاؤڈر لگا نہیں سکتے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ نے جنت کی حوروں سے کہا، اے جنت کی حوروں، آج کی رات اپنے آپ کو مکمل طور پہ آراستہ اور پیراستہ کر دو، یعنی جنت کو ڈیکوریٹ کر ہی دو، لیکن عورتوں سے کہا، حوروں سے کہا کہ تم پوری طرح اپنے آپ کو آراستہ کر دو، اپنے آپ کو آراستہ کر دو۔ یہ آج کی رات کے لیے اللہ نے خاص حکم دیا، جنت کے باسیوں کو، جنت کی حوروں کو اور جہنم کے داروغہ کو، یار
ٹھنڈی کر دے. حسین آئے نہیں ہیں, اللہ کہہ رہا ہے آگ ٹھنڈی کر دے. عزیزان محترم, ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ حسین ہمارے دلوں میں موجود ہیں. حسین آئے نہیں تو آگ ٹھنڈی, اور جب ہم محشر میں پہنچیں گے تو اللہ کہے گا کہ ان کو چھوڑو, انہیں جنت میں جہنم میں نہ بھیجو, انہیں جنت میں بھیجو, کیونکہ ان کے دلوں میں حسین بستا ہے. اور اس کے بعد خود بیوی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا روایت کرتی ہے, اللہم صلی علی محمد کتاب نزہۃ المومنین کی روایت نقل کر رہا ہوں. بیوی کہتی ہیں کہ جب میرا فرزند میرے صدف عصمت میں آیا تو میری پیشانی سے نور چمکنے لگا. تو میرے بابا نے کہا بیٹی میں تیری پیشانی پہ ایک نور دیکھ رہا ہوں. ایک مہینہ جب ہو گیا تو بیوی کہتی ہے کہ مجھے کچھ تکلیف محسوس ہوئی شکم میں. تو میں نے اپنے بابا سے کہا, میرے بابا نے ایک گلاس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالا, میں نے اسے پی لیا, وہ ساری تکلیف دور ہو گئی. اب اس کے بعد مجھے کبھی نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی. وہ ایک گلاس پانی لعاب دہن رسول والا پی لیا, کبھی مجھے بھوک نہیں لگی کبھی پیاس نہیں لگی. چوتھے مہینے میں مصلے پہ بیٹھ گئی اور دن رات مصلے پہ رہتی, ذکر الہی کرتی تھی. اور چوتھے مہینے تو بتایا کہ اور نور بڑھ گیا پیشانی پہ. جب پانچواں مہینہ شروع ہوا تو میری پیشانی پہ اتنا نور کی جو بھی عورت دیکھتی تھی وہ آنکھیں پھاڑ لیتی تھی, چکا چوک ہو جاتی اس کی آنکھیں, ششدر رہ جاتی تھی, حیرت میں رہ جاتی تھی, یہ کس کا نور ہے. عزیزوں مجھے کہنے دے, ابھی حسین ماں کے شکم میں نور کی شکل میں ہے, تب پیشانی سے اتنا نور نکل رہا ہے, جب ظاہر ہوں گے تو کتنا نور پھیلے گا دنیا میں. ابھی تو پردے کے اندر ہے, تب کرنیں پھوٹ پھوٹ کتنا نکل رہی ہیں کہ یہ ساری عورتیں ششدر ہیں, حیرت میں ہیں. اس کے بعد بیوی کہتی ہیں جب چھٹا مہینہ چالو ہوا تو نور اور چمکنے لگا. جب چھٹے مہینے کا 10 دن گزرا تو میں نماز پڑھ ہی رہی تھی. نماز پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ گئی کہ میں نے کیا دیکھا, ایک سفید داڑھی والا انسان آیا ہے اور کچھ پڑھ کر میرے اوپر پھونک دیا. میں اٹھی اور پھر دوسرا وضو کیا اور پھر نماز پڑھنے لگی. پھر نیند آ گئی, پھر مصلے پہ سو گئی. اور پھر ایک سفید لباس والا انسان آیا, اس نے کچھ بھی پھونک دیا مجھ پہ. پھر اٹھی, میں نے نماز پڑھی, وضو کیا اور نماز پڑھی اور اپنے بابا کے پاس گئی. ساری روداد میں نے اپنے بابا سے بیان کی, بابا ایسا ایسا ہوا. میرے بابا مسکرائے, کہا بیٹی گھبرا نہیں, یہ کوئی اور نہیں, یہ جبریل ہیں جنہیں اللہ نے آل محمد کی خدمت کے لیے بھیجا ہے. تاریخ میں 2 ہی شخصیتیں 6 مہینے میں پیدا ہوئی ہیں, ایک حسین اور ایک جناب یحییٰ اور ایک امام حسین علیہ السلام. ورنہ 6 مہینے کا بچہ زندہ نہیں رہتا. یہ بھی اللہ کا ایک معجزہ ہے کہ 6 مہینے کی ولادت ہوئی, جناب یحییٰ بھی زندہ رہے, امام حسین بھی زندہ رہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب اس کے بعد جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اس سے پہلے ام الفضل بن حارث خواب میں دیکھتی ہیں کہ رسول خدا کے بدن کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا, ایسا خواب دیکھتے ہیں تو ہم ڈر جاتے ہیں, لیکن ہر خواب جیسا دیکھا جائے ویسا ہوتا نہیں ہے, اس کی اچھی تعبیر بھی ہوتی ہے. مطلب کسی کو بیمار دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ شفا پائے گا. کسی کو مردہ دیکھا اس کا مطلب کہ اس کی عمر لمبی ہوگی. ہم ڈر جاتے ہیں, ارے باپ رے باپ تو مر جائیں گے, اب کیا ہوگا, ایسا نہیں. تو انہوں نے ام الفضل نے خواب میں دیکھا کہ رسول خدا کے بدن کا ایک ٹکڑا میری آغوش میں آ گیا. رسول خدا خدمت میں آئی, آنے کے بعد عرض کیا میں نے ایسا خواب دیکھا. رسول نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے, یہ تو خواب بہت اچھا ہے. عنقریب میری بیٹی کے بدن سے بچہ پیدا ہوگا جس کی پرورش تم کرو گی. اس ٹکڑے سے مراد کوئی اور نہیں, وہ حسین ہے.
وہ حسین ہے۔ بہرحال رات گزرتی گئی، یہاں تک کہ وہ وقت آ رہا ہے، صبح جمعہ قریب ہوتی جا رہی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا پریشان ہے کہ ایسے وقت میں کون مدد کرے گا؟ عورتیں بلائی جاتی ہیں، بڑیاں بلائی جاتی ہیں، مگر بیوی تنہا ہے کہ اچانک ایک مرتبہ اللہ نے حکم دیا، کس کو؟ جنت کی حور لعبہ کو، جنت کی حور لعبہ کو۔ یہ حور وہ ہے جسے اللہ نے 70,000 کنیزیں عطا کی ہیں، 70,000 مہر عطا کیے ہیں، اور اس مہر میں 70,000 کمرے ہیں، اور سب سے اوپر اس حور کا کمرہ ہے۔ جنت کی حور لعبہ، حوروں کی سردار ہے یہ۔ 70,000 کنیزیں، 70,000 حجرے، 70,000 کمرے۔ اور روایت میں ہے جب یہ جنت میں جھانکتی ہے تو اس کے رخسار کی چمک پہ جنت جگمگا اٹھتی ہے، اس کے رخسار کی چمک سے جنت جگمگا اٹھتی ہے۔ ارے جس کو بی بی زہرا کی خدمت کے لیے اللہ بھیج رہا ہے، اس کے رخسار کی چمک سے جنت جگمگا اٹھتی ہے، تو خود بی بی زہرا کے چہرے کے نور کی عظمت کیا ہوگی، ان کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہ نے کہا اے لوبا جا زمین کے اوپر، میرے حبیب کی حبیبہ کو تیری ضرورت ہے۔ ادھر پریشان ہے جناب فاطمہ، ادھر اللہ کا حکم ہے جا میرے حبیب کی حبیبہ کو تیری ضرورت ہے۔ اتنا سوچی رہی تھی، کیا دیکھا کہ گھر میں جو ہے لوبا آ گئی۔ اب شہزادی کہتی ہیں کہ میں سوچ ہی رہی تھی کیا بچھاؤں اس کے بیٹھنے کے لیے، کہ ایک مرتبہ دوسری کنیز جنت سے مصلی لے کے آ گئی۔ لوبا وہاں پہ بیٹھی، اور تھوڑی دیر کے بعد نور امام حسین علیہ السلام جلوہ افروز ہوا۔ لوبا نے اپنے ہاتھوں میں لیا، پیشانی پہ بوسہ دیا اور مبارکباد پیش کی، اور پھر اپنی منزل پہ چل پڑی۔ اتنا اہتمام اللہ نے صرف حسین ابن علی کے لیے کیا عزیزان محترم۔ تو یہ حسین کی عظمت کو پہچانے، یہ حسین کیا جس کے بارے میں رسول کہتے ہیں میرا حسین مجھ سے ہو، میں حسین سے ہوں، ہاذا حسین فارغ ہوں، یہ میرا حسین ہے، اسے پہچانو۔ مگر دنیا دیکھ کے بھی نہ پہچان سکی حسین کو۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو حسینی بنایا، ہم نے دیکھا نہیں مگر حسین کی محبت ہمارے دل میں موجود ہے۔ زمانہ ایسا تھا لوگ حسین کو دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے، دیکھ رہے ہیں مگر پہچان نہیں رہے۔ بہرحال جمعہ کا دن 3 شعبان سن 4 ہجری کو امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ رسول خدا بے پناہ خوش ہوتے ہیں، اور میں نے شاید اس سے پہلے عرض کیا تھا کہ نسل امامت حسین سے کیوں چلی؟ اس لیے کہ دودھ حسین نے پیا ہی نہیں ہے، بلکہ جب بھی بھوک لگتی تھی رسول اللہ کی زبان چوستے تھے۔ اتنا رسول کی زبان چوسی، اتنا رسول کی زبان چوسی کہ امامت حسین کی نسل میں آ گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اب اس کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ مبارکباد کرتے ہیں نا، بھائی بچہ پیدا ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔ تو جبریل نے اللہ سے اجازت طلب کی، اے اللہ اجازت دے تاکہ ہم تیرے حبیب کو مبارکباد پیش کریں۔ اللہ نے کہا جبریل جاؤ، خوشی خوشی جاؤ، اور اکیلے نہیں بلکہ ملائکہ کی 1000 قسموں کو لے کے جاؤ۔ 1000 ملائکہ نہیں، 1000 قسموں کو لے کے جاؤ، اور ہر بار 1000 فرشتوں کو لے کے جاؤ، 1000 ملائکہ کو۔ چنانچہ جبریل اسی صبح سے 3 شعبان سے 4 ہجری سے لگاتار آنے لگے، روزانہ 1000 فرشتوں کو لے کے آنے، روزانہ 1000 فرشتوں کو لے کے مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے۔ جب 7واں دن ہوا تو جبریل کہتے ہیں اللہ کے رسول اب تو زیارت کرا دیجئے، اب تو زیارت کرا دیجئے اپنے فرزند کی۔ چنانچہ خدا اندر سے حسین ابن علی کو لائے، اور جبریل نے اپنے ہاتھوں میں لیا، بوسہ دیا، اور پیغمبر کے ہاتھوں میں دیا۔ اب اس درمیان جب بار بار جبریل کو آتا ہوا دیکھا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا اے جبریل ہر بار پروں سے جاتے تھے، اب اس بار پروں سے اڑ کے نہیں جانا ہے بلکہ گھوڑے پہ جانا ہے، بلکہ گھوڑے پہ جانا ہے، اور گھوڑے کو سادہ نہیں، سادے گھوڑے پہ نہیں بلکہ اس کو سجا کے جانا ہے۔ اے عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ
یہ جبریل وہاں گئے، پطرس نے پوچھا جبریل آپ یہ کہاں روزانہ آ جا کر رہے ہیں؟ کہا ارے تمہیں پتہ نہیں رسول خدا کے گھر میں ان کی بیٹی کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے جس کا نام حسین اللہ نے رکھا ہے، اسی کی زیارت کے لیے ہم جا رہے ہیں۔ تو کہا کہ مجھے بھی لے چلو، کیونکہ اللہ نے میرا بالوں پر جلا دیا ہے اور مجھے جزیرے پہ بھیج دیا۔ کہا کیوں ایسا ہوا؟ کہا کہ بس اللہ کے حکم کو سمجھنے میں ایک پل کی دیری ہو گئی تھی، ایک پل کی دیری ہو گئی تھی خالی اللہ کے حکم سمجھنے میں، تو اللہ نے کیا کیا؟ بالوں پر لے لیے اور ایک جزیرے پہ گرا دیا۔ کہا اے پطرس مجھے بھی لے چلو، شاید وہاں مجھے شفا مل جائے، کیونکہ آدم آئے ان کے یہاں گیا شفا نہیں ملی، نوح آئے ان کے یہاں گیا انہوں نے بھی کہا کہ آگے جا آگے نبی کے پاس، اس طرح سلسلہ چلتا رہا، نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا، اس کے بعد یہ سلسلہ آیا اب مجھے بھی لے چلو۔ جناب جبریل لے کے آتے ہیں رسول خدا خدمت میں کہ اللہ کے رسول اس کے ساتھ ایسا ایسا ہوا ہے، یہ شفا کی نیت سے آیا ہوں۔ رسول چاہتے تو دعا کر دیتے، مگر کہا نہیں، اس پطرس کو حسین کے بدن سے مس کر دو، حسین کے بدن سے مس کر دو شفا مل جائے گی۔ چنانچہ پطرس کو حسین کے بدن سے مس کیا گیا، فوراً بالوں پر آ گئے، فوراً بالوں پر آ گئے۔ اب اس کے بعد پطرس اڑتا ہوا چلا گیا، فخر سے کہہ رہا ہے من مثلی مجھے میرے جیسا کون ہے، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں، میرے جیسا کون ہے، میں تو حسین کا آزاد کرتا ہوں۔ 70,000 فرشتوں کی قیادت کرتا تھا، عزیزان محترم گر گیا، اور وہاں جانے کے بعد پھر اللہ نے اس کی خطا معاف کی اور وہ 70,000 فرشتوں کی قیادت کرنے لگا۔ مل جل کے کہو صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ ختم کا نام مجید بھائی تو یہ گانے نیندر نہیں آ رہی، نیندر نہیں آ رہی تو نعرہ لگا دیے، نعرہ حیدری، نعرے حیدری۔ یہ کہتے ہیں کہ شیطان دو نام سے بھاگتا ہے روایت میں، ایک محمد اور ایک علی۔ جب بھی نعرہ رسالت لگایا جاتا ہے یا رسول اللہ تب بھاگتا ہے، جب نعرہ حیدری لگے یا علی ہوگا تب وہ بھاگتا ہے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا جمن جمن گلی گلی، علی 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 گلی گلی، علی 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 کبھی کہیں گلی، علی 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 نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد اب ہے۔ دو باتیں دو تین باتیں اور اس کے بعد سے ہم تمام کر دیں گے، کیونکہ آج تو بھائی اس کی ولادت ہے جس کے نام پہ ہم جی رہے ہیں، جس کے نام پہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے نام کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا جو کہے کہ میں حسین کا صدقہ نہیں کھا رہا، حسین کے نام کا صدقہ کھا رہے ہیں؟ ابھی وہ شاعر نے کہا کہ ہم کماتے ہیں فقط ماہ محرم کے لیے، سال بھر کماتے ہیں محرم میں خرچ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو اب سلسلہ چلتا رہا، بچپن تو بچپن ہوتا ہے، امام کا بھی بچپن ہوتا ہے، مگر امام کا بچپن ہم جیسا جاہلانہ نہیں ہوتا۔ حسن حسین کا بچپنا ہے۔ اب ایک دن دونوں بھائی لگے کشتی لڑنے، کشتی لڑتے ہیں، دونوں پہلوان جو آپس میں ہوتے ہیں اسے کشتی کہتے ہیں، پتہ نہیں گجراتی میں کیا کہتے ہیں، اردو میں کشتی کہتے ہیں۔ تو لڑنے لگے تو ایک مرتبہ رسول خدا بیٹھ کے کہتے ہیں، رسول خدا سامنے کہتے ہیں بیٹا حسن بگیر حسین کا، بیٹا حسن بگیر حسین کا، یعنی اے حسن حسین کو پٹک دو، اے حسن حسین کو پٹک دو۔ فاطمہ زہرا سن رہی تھی، آئیں کہا بابا آپ یہ کیا کر رہے ہیں، بڑے کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں، چھوٹے کا حوصلہ توڑ رہے ہیں۔ کہا بیٹی دیکھ نہیں رہی ہے، وہاں جبریل کہہ رہے ہیں حسین حسن کو پٹک دو، وہاں جبریل کہہ رہے ہیں حسین کو، حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پٹک دو، جب جبریل کہتے ہیں حسین حسن کو پٹک دو تو میں کہہ رہا ہوں حسن حسین کو پٹک دو۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرتے رہتے بھائی، اپنے کوئی بچے بھی کرتے جو رہتے ہیں، یہ کس نے یہ کام صحیح کیا ذرا بتائیے، یہ میں نے کیا، یہ میں نے کیا، ایسا ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ تو دونوں نے تختی لکھی اور تختی لکھنے کے بعد اپنی ماں کے سامنے گئے، اماں کس نے سب سے اچھی تختی لکھی ہے؟ اماں ہم جیسی ماں تھوڑی ہے، بولے ہاں تم نے اچھی لکھی، تم نے کہا دونوں نے صحیح لکھی، کہا نہیں ایسے نہیں، ایک نے تو اچھی لکھی ہوگی۔
اب شہزادی پریشان، 7 موتی والا ہار تھا شہزادی کا، اس ہار کو توڑا، کہا دیکھو تم نہیں مان رہے ہو تو ان موتیوں کو برابر برابر اٹھا لو، جس کے اب 2 موتی جب ہوگا ایک بچے گا تو وہ ایک موتی جس کے ہاتھ میں آئے گا سمجھ لو اس نے اچھا لکھا۔ اب 2 موتی سب نے اٹھا لیے، 2 موتی اٹھا لیے تو اب کیا ہوا کہ 6 موتی، 3 موتی، 3 ادھر 3 ادھر، اب ایک موتی رہ گیا۔ جب ایک موتی رہ گیا تو اللہ نے کہا جبریل ارے جلدی جاؤ موتیوں کے 2 حصے کر دو۔ 2 حصے ہوئے، آدھا حسن نے لیا آدھا حسین نے لیا۔ اب اس کے بعد عزیزان محترم بیوی نے دونوں کا دل رکھ لیا اس ہار کے ذریعے۔ تو شاعر کیا کہتا ہے، شاعر کیا کہتا ہے، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پہ۔ بچپنا گزرتا گیا، حسین نبی کی پشت پہ بیٹھ گئے ہیں۔ حسین جانتے تھے نماز ہو رہی ہے، وہ ہم جیسے بچے نہیں ہیں، حسین جانتے تھے نماز ہو رہی ہے، لیکن حسین ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے آنے والی امت کو کہ اسی سجدے سے آدھی قوم بہک بھی سکتی ہے، اسی سجدے سے آدھی قوم ہدایت بھی پا سکتی ہے۔ حسین حالت نماز میں سجدے پہ بیٹھ گئے۔ اللہ نے کہا اے رسول جب تک تیرا حسین خود سے نہ اترے سجدے سے سر نہ اٹھانا۔ 3 بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے، رسول پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، یہاں تک کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ رسول نے پڑھا۔ نہ تو نماز توڑی نہ حسین کو چھوڑا، نہ تو نماز توڑی نہ حسین کو چھوڑا۔ اب یہی پیغام حسین پہچانوانا چاہتے ہیں، جو بھی حسینی ہے وہ میرے نام پہ نہ تو مجھے چھوڑ سکتا ہے نہ نماز چھوڑ سکتا، بیلن برابر لے کے چلے گا۔ اور دیکھیے ایک بات ہے، 3 بار سبحان اللہ کہا جاتا ہے نا، لیکن حسین کی محبت میں اللہ نے کہا اگر سچی حسین کی محبت ہے تو نماز چھوڑاتی نہیں ہے بلکہ ذکر میں اضافہ کروا دیتی ہے، ذکر میں اضافہ، ذکر خدا میں اضافہ کروا دیتی ہے۔ یہ حسین کی محبت تھی جس نے 3 مرتبہ سبحان اللہ کو 70 مرتبہ کہلا دیا۔ ایک بات اور زحمت تمام، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پیغمبر چلے، بچے ہیں نا، بچپنا۔ اب اس کے بعد پیغمبر نکلے، باہر جا رہے ہیں، عید کا دن ہے، بدائی نے کپڑوں والی بات تھی جو اس کو کاٹ کے مرد کر رہا ہوں۔ رسول باہر نکلے دونوں نواسے کو لے کے، دونوں نواسوں کو باہر لے کے نکلے، اور عید کا دن ہے۔ عرب کا دستور تھا سب لوگ اونٹ پہ یا گھوڑے کے اوپر چلتے تھے، ناقے پہ چلتے تھے۔ اب وہ تو واقعہ سنا ہوگا کہ جنت سے درجی کپڑا لے کے آیا۔ اب وہ بات تو ہو گئی، کلر والے کپڑے بھی ہو گئے، لیکن رسول نکلے تو ایک کو اپنے کاندھے پہ بیٹھایا اور دوسرے کو اپنے کاندھے پہ بیٹھا تو لیا۔ اب اس کے بعد بچوں نے کہا نانا وہ بچے تو جو ہے اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے، ناکے کی مہار پکڑے ہوئے، ہم کیا کریں؟ تو رسول زلف رکھتے تھے، آدھی زلف ان کو دی آدھی زلف ان کو دی، پکڑے رہے۔ پھر اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے، کہا نانا ان کے جو ناکے ہیں وہ تو بول رہے ہیں اور ہمارا ناکا نہیں بول رہا ہے۔ رسول خدا فوراً، روایت رسول خدا فوراً اپنا ہاتھ کو زمین پہ رکھا اور بالکل ناکے کی آواز نکالنے لگے، ناکے کی آواز نکالنے لگے۔ عزیزان محترم، کسی نے کہا کتنے اچھے سوار ہیں، رسول خدا نے یہ مت کہو سوار کیسے، یہ دیکھو سواری کیسی ہے، سوا پڑھ دے محمد، یہ مت دیکھو سواری کیسی ہے، بلکہ یہ دیکھو سوار کیسے ہیں۔ سواری کی عظمت نہیں ہے، سوار کی عظمت کو دیکھو، سوا پڑھ دے محمد والے محمد نے۔ صلی علی اگر آپ کا زیادہ وقت لیا ہے تو اس کی معذرت چاہتا ہوں، دعا کرتا ہوں رب کریم سے پروردگار اور اس کی ولادت تاریخ ہے جس نے زندگی میں بھی دنیا والوں کو سب کچھ دیا اور شہادت کے بعد بھی آج تک جتنا حسین نے دنیا کو دیا اتنا کسی اور نے نہیں دیا،
اور دنیا کے ہر مذہب و مسلک کے لوگ جتنا حسین کے در پہ حاضری دیتے ہیں اتنا کسی اور در پہ حاضری نہیں دیتے ہیں. اسی لیے شاعر کہتا ہے در حسین پہ ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ، یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے. یہ اتحاد کا یہاں سب جمع ہو جاتے ہیں، عیسائی ہے، کرسچن ہے، ہندو ہے، سنی ہے، شیعہ ہیں، سب جمع ہوتے حسین کے نام. دعا کرتے ہیں میرے مالک آج کی شب بڑی مبارک شب ہے، اللہ نے بڑا اہتمام کیا ہے. میرے مالک جو کچھ بھی ہم اس رات مانگے اسے ہمیں محروم نہ فرما. پروردگار آج کی شب دوپہر میں ہمارے والدین کے، ہمارے تمام عزیز و اقربا کے، تمام مومن مومنات کے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما دے. پروردگار ہمیں آئندہ بھی گناہوں سے بچتے رہیں تو اپنی کرامت فرما. کہ پروردگار ہماری ہر مشکل آسان فرما، ہماری ہر پریشانی دور فرما. ہمیں جو بے روزگار ہیں حسین ابن علی کے صدقے انہیں حلال روزی میسر فرما. جو صاحبان روزگار ان روزی میں دین دنیا رات چوگنی ترقی نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں حسین ابن علی کے صدقے انہیں صاحب اولاد بنا دے. جو بے گھر ہیں انہیں گھر نصیب کر. جو زیارات تمنا رکھتی تمناؤں کو پوری فرما. جو مقروض ہے قرضوں غیر سے ادا فرما. ساری دنیا میں امن و امان قائم فرما. پروردگار کی شب دوپہر میں دنیا میں جہاں جہاں بھی شیعہ کرام حزبان علیہ عاشقان بسر سب کو خاص طور پہ یہاں کے سبھی مومنین کو اپنے خصوصی زمان میں رکھ. سب کی جان و مان و تعاون کی حفاظت فرما. اے پروردگارا تمام طرح کے آفات و بلیات اور دشمنی خطرناک بیماریوں سے ہم سب کو تمام مومنات محفوظ معمون رکھ. پروردگارا ہم زمان اسلام جو میں تعجیل فرما اور ہمیں ان سے ناصرین و روزگار شمار فرما. جو خاص دعا تھی وہ تو رہی گئی. بارے رہا مجھے واسطہ ہے فاطمہ کے لال حسین ابن علی کا، اس شب کا واسطہ، کل کے دن کا واسطہ. پروردگارا جن افراد نے دامے دیرمے قدمے سخنے اس مسجد کی نئی تعمیر میں حصہ لیا ہے پروردگارا انہیں دن دون ان کے رزق میں دن دونی رات چوگنی ترقی نصیب فرما. انہیں صحت و سلامتی عطا فرما، تندرستی عطا کر، لمبی عمر عطا فرما. تمام طرح کے آفات و بلاؤں سے، تمام طرح کی بیماریوں سے انہیں محفوظ و معمون رکھ. کہ پروردگار آئندہ بھی انہیں توفیق دے تاکہ اسی طرح نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہیں. پروردگارا تو امام زمان علیہ السلام دور میں تاجیر فرما اور ہمیں ان سے ناصرین اور نگاہ شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آئیے امام زمان علیہ السلام کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ